بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو ایسا مقدس اور محترم مہینہ بنایا ہے کہ اس کا ہر لمحہ رحمتوں کا لمحہ ہے، انوارات اور برکات کے نزول کا لمحہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر جو عبادتیں مشروع فرمائی گئی ہیں، ان میں ایک اہم عبادت تراویح کی عبادت ہے، جو اپنے اندر ایک عجیب و غریب شان رکھتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں ان ایام میں یہ نماز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت قرار دی۔ چنانچہ نسائی شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رمضان کے دنوں میں روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو سنت قرار دیا۔ یہ ایک ایسی سنت ہے کہ اس کے نتیجے میں اور دنوں کے مقابلے میں 20 رکعتیں زیادہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور 20 رکعتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو، ہر ایمان والے کو روزانہ 40 سجدے کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ اور اگر پورے مہینے کا حساب لگایا جائے اور مہینے کو 30 دن کا شمار کیا جائے تو ایک مہینے میں ایک صاحب ایمان کو 1200 سجدے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہو رہی ہے۔ اور یہ سجدہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ عظیم نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ سجدہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اقرا کی آخری آیت ہے جو آیت سجدہ بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یعنی سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر سجدہ اللہ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور تراویح کے واسطے سے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں 40 سجدے اور عطا فرمائے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 40 مقامات قرب ہر بندے کو روزانہ عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہ 40 مقامات قرب جو ہر بندے کو ہر روز عطا کیے جا رہے ہیں، کیوں عطا کیے جا رہے ہیں؟
یہ اس لیے کہ 11 مہینے تک ہم جن دنیاوی کاروبار میں لگے رہتے ہیں، جن دنیاوی الجھنوں میں ہم مشغول رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے کٹ سا جاتا ہے، ہمارے اور پروردگار کے درمیان کچھ دوری پیدا ہو جاتی۔ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 40 مقامات قرب دے کر اللہ رب العزت ہم کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تراویح کی عبادت کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 8 رکعت تراویح پڑھ لیں گے، 20 نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں 40 مقامات قرب عطا فرما رہے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمارے لیے تو صرف 16 ہی کافی ہے، 40 کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت ان لوگوں نے مقامات قرب کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، اسی لیے تو ایسی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو شخص یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید پر رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا، تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کی نماز ادا کرنے کی بیان فرمائی کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کی نماز اگرچہ ایک ایسی عبادت ہے جو بظاہر بھاری معلوم ہوتی ہے، تراویح کی نماز ادا کرنا بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فارمولہ بتایا ہے، اگر اس فارمولے کو پیش نظر رکھا جائے تو مشکل سے مشکل کام ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ جو تراویح میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جو تراویح میں پڑھوں گا، اس پر اللہ نے ثواب کا جو وعدہ کیا ہے وہ مجھے ضرور بھی ضرور ملے گا۔ اگر اس بات کا ہم پختہ یقین کر لیں، اگر اس بات کو ہم ہر روز، ہر نماز کے وقت، ہر تراویح کے وقت پیش نظر رکھیں، تو ہمارے لیے تراویح پڑھنا بہت ہی آسان کام ہو جائے گا۔ تراویح یہ پورے رمضان المبارک کا وظیفہ اور عمل ہے۔ پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، جبکہ عورتوں کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں تنہا تراویح کی نماز ادا کرے۔ آج کل چونکہ بہت سی جگہوں میں حکومت کی جانب سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے اگر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا موقع میسر نہ ہو سکے تو گھر میں ہی انفرادی طور پر تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کی نماز چونکہ سنت مؤکدہ ہے اور بلا عذر سنت مؤکدہ کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ باعث گناہ ہے، اس لیے تراویح کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بغیر کسی عذر کے اس نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔
دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کسی مسجد میں، کسی گھر میں یا کسی اور مقام پر 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ پورے مہینے تراویح کا پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ ایک مستقل سنت ہے، الگ سنت۔ اور پورے قرآن کریم کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ ایک مستقل سنت۔ لہذا اگر 8-10 دن میں پورا قرآن کریم سن لیا جائے تو اس صورت میں ایک سنت پر تو عمل ہو گیا، لیکن ایک دوسری سنت رہ گئی، دوسری سنت سے محرومی ہو جائے گی۔ ہاں، جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ درپیش ہوتا ہے یا کسی وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہوتی ہے، ایسے حضرات کے لیے مناسب یہ ہے کہ اول چند روز میں مکمل قرآن کریم سن لیں تاکہ قرآن شریف کی سماعت سے محرومی نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا، موقع ہوا، وہاں تراویح کی نماز پڑھ لی۔ اس صورت میں قرآن کریم بھی مکمل ہو جائے گا، مکمل قرآن کریم سننے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اپنے کام کا بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بہرحال تراویح ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو غفلت اور سستی کو بالائے طاق رکھ کر شوق اور جذبے کے ساتھ، یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ پورے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔